میں آپ حضرات کے سامنے چند اہم اور ضروری باتیں عرض کروں گا. سوچ رہا ہوں کہ آسان زبان میں جو آپ فہم ہو اس پہ بات کروں تاکہ آپ تک وہ بات پہنچے تو آپ سمجھ بھی پائیں. دیکھیے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سبوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا پیغام دیا، آخرت پر یقین کا پیغام دیا، اور اپنے اپنے زمانے کے نبیوں پر ایمان لانے کا پیغام دیا. یہ تو مشترک ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے نبی ہیں، اور صرف ہمارے ہی نہیں، ساری کائنات کے نبی ہیں، پوری دنیا کے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں. آپ کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن کی وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم اتری تھی، آپ نے تلاوت کی کہ آج اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں نے تم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا. جو چیز حلال ہے قیامت تک کے لیے حلال، جو چیز حرام ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام. اب کوئی شخص کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا یا کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتا. یہ دین مکمل دین ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. اور اس شریعت کے اندر وہ لچک ہے کہ ہر زمانے کے حالات کے مطابق اس کے اندر احکامات ہیں. ہمیں کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنا پڑے گا، اور اکابر فقہاء کرام نے جو مسائل بتائے ہیں وہ ایک عقل کے مطابق بھی ہے اور شریعت کے بھی مطابق ہے، اور ہماری ہر ضرورت کے لیے وہ مسائل کافی ہے. میرے بھائی، اللہ کا مطالبہ اس امت سے یہ ہے، چاہے امت دعوت ہو یا امت اجابت، دونوں سے، کہ اللہ کے نزدیک اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی دین پسندیدہ ہے تو صرف دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام. اب ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو صحابہ کے سامنے پیش کی اور صحابہ نے عمل کر کے پوری دنیا کے سامنے عملی طور پر پیش کیا، ایسے نہیں، عمل کر کے، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا. یہ بڑے صغیر جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ہے، یہاں جو اسلام آیا ہے دو راستے سے، ایک تاجروں کے ذریعے اور ایک اللہ والوں کے ذریعے. کیرالہ کہ میں تجار آتے تھے، عرب کے تجار جو مسلمان تھے. کیرالہ کا راجا غیر مسلم تھا،
ان لوگوں نے جب ہندوستان کیرلا آیا سمندر کے راستے سے اور اپنے اخلاق کو پیش کیا، امانت اور دیانت کو پیش کیا، سچائی کو پیش کیا، کاروبار میں دھوکہ نہیں دیا، تو مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے۔ میں ایک مسجد دیکھ کر کے آیا ہوں کیرلا میں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 4-5 سال پہلے 629 عیسوی میں وہ مسجد بنی ہے، ہندوستان کی پہلی مسجد اور دنیا کی 7ویں مسجد بتائی جا رہی ہے، کیونکہ تجار آتے تھے سمندر کے راستے سے اور پھر اسلام پھیلتا ہے، یا اللہ والوں کے ذریعے، چاہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہوں، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہوں، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہوں، یا اور کوئی ہمارے بزرگ ہیں، ان لوگوں نے ہندوستان کے اندر صحیح دین کو، وہ دین جو صحابہ جس پر چلے تھے، اس کو پیش کیا، تو یہاں کے لوگ اس دین متین کو دیکھ کر، دین قیم کو دیکھ کر دین کی طرف مائل ہوئے اور مسلمان ہوئے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے اعمال اور کردار کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے دین سے دوری کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اسی کا نام ہے جو شراب پیتا ہے، اسلام اسی کا نام ہے جو کسی کی بیٹی بہن کی عزت لوٹتا ہے، اسلام اسی کا نام ہے جو کسی کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے، بےایمانی کرتا ہے۔ میرے بھائی، لوگ قریب آنے کے بجائے اسلام سے دور ہو رہے ہیں، حالانکہ اسلام وہ نہیں ہے جو ہمارے گھروں میں یا ہمارے ماحول میں جو اسلام پیش کیا جا رہا ہے، جھوٹ بولنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام نے تو اس کو حرام قرار دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ پکا سچا مسلمان بن جائیں۔ دین اس کا نام صرف نہیں ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ لیے تو کافی ہے، ایمانیات، اخلاقی عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرتی زندگی، یہ 5 چیز، یہ 5 چیز اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو اس کو دیندار کہلائیں گے، اور اگر نہیں ہے تو وہ دیندار نہیں۔ کسی ایک عبادت کو کر لینے سے کافی نہیں، ہمیں تو مکمل، قرآن کہہ رہا ہے کہ دین اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل۔ میرے بزرگوں، میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ ہمارا گاؤں، ہمارا محلہ مثالی محلہ، یہ علماء ہیں جو جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال تک کہاں رہے؟ مکہ میں رہے، نبوت کے بعد بھی 13 سال رہے، وہ مثالی شہر بن نہیں پائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، یثرب جو پہلا نام تھا،
جب اس شہر میں آئے، صحابہ آئے، انصار پہلے سے موجود تھے، تو ان لوگوں نے مدینہ منورہ کو ایک مثالی گاؤں بنایا، جس کو دیکھ کر عرب والے سمجھے کہ اسلام اسی کا نام ہے۔ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو، مسلمانوں کو یہی بات بتائی کہ تم لوگ صحیح طور پر دین اسلام کو سمجھو اور اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول اور معاشرہ بناؤ۔ میرے بھائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کر صرف 10 سال باحیات رہے۔ اس 10 سال میں جنگیں بھی ہوئی، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور بہت ساری جنگیں ہوئی، صلح حدیبیہ بھی ہوا، اور سن 8 ہجری میں جس شہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو نکالا گیا تھا، تکلیف دی گئی تھی، بغیر کسی لڑائی کے مکہ فتح ہوا۔ مکہ کا فتح ہونا تھا کہ پورے جزیرۃ العرب سے لوگ جماعت در جماعت، گروہ در گروہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام کو قبول کیا۔ اسی 10 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قیامت تک کے لیے شیطان نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں شرک نہیں کھلے گا۔ یہ کیا بات تھی؟ ایک مثالی گاؤں کس کو بنایا؟ مدینہ کو بنایا۔ آپ تو ہندوستان کے بھی نبی تھے نا، جاپان کے بھی نبی تھے، چین کے بھی نبی تھے، روس کے بھی نبی تھے، لیکن آپ تو وہاں گئے نہیں۔ کیوں؟ کہ پہلے ایک گاؤں کو مثالی گاؤں بنانا پڑے گا، ایک خطہ کو، ایک علاقے کو مثالی علاقہ بنانا پڑے گا، پھر لوگ اس مثالی گاؤں کو، شہر کو، علاقے کو دیکھ کر خود بخود اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں حرم کے اندر، مکہ کے اندر، خانہ کعبہ میں بت پرستی تھی۔ یہی نہیں، مسافروں کا مال لوٹا جاتا تھا، جان محفوظ نہیں، عورتوں کی عزت محفوظ نہیں، اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ تھا نا، یہ تمام چیزیں۔ لیکن جب مدینہ کے اندر ایک مثالی گاؤں بن گیا، مدینہ جب ایک مثالی گاؤں بن گیا، تو کتابوں میں ہے کہ ایک عورت ملک شام سے ملک یمن، جوان عورت ہے، خوبصورت عورت ہے، اور زیورات سے لگی ہوئی ہے، تینوں چیز، حسن بھی ہے، جوانی بھی ہے، اور مال بھی ہے، طرح طرح رات کو اور دن کو سفر کرتی ہے، لیکن ایسا ماحول اور معاشرہ بن گیا کہ کسی آدمی نے بھی بری نظر سے اس عورت کی طرف دیکھا نہیں۔ کہاں تو دور تھا کہ عورت کی عزت لوٹ کر کے، اس کو قتل کر کے ان کے زیورات کو لے لیتے تھے، اور کہاں جب اسلامی ماحول بن گیا، مثالی گاؤں بن گیا، مثالی ملک بن گیا، تو عورت بے خوف و خطر ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے لگی۔ یہ ہے اسلامی ماحول، معاشرہ۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے اپنے گاؤں کا جائزہ لے، مثالی گاؤں بنانے کے لیے، پورے ملک کا نہیں، اپنے محلے کا۔ آپ حضرات جانتے ہیں
کہ تبلیغی جماعت مسجد وار جماعت بناتے ہیں نا، 5 کام وہ لوگ کرتے ہیں، اور اس مسجد وار جماعت کے ارد گرد میں جتنے گھر ہیں ان گھروں میں وہ جاتے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے محلے میں کیسا معاشرہ ہے۔ مثالی گاؤں کے لیے، مثالی معاشرہ کے لیے آپ کو 4 کام کرنا پڑے گا، کم سے کم، زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ پہلا کام، کوئی بھی آدمی ان پڑھ نہ رہے۔ آپ کو سروے کرنا پڑے گا، میں علماء سے بھی کہتا ہوں، ماسٹروں سے بھی کہتا ہوں، پڑھے لکھوں سے، کہ آپ اپنے گاؤں کا سروے کیجیے، کتنے مرد ہیں اور کتنی عورتیں ہیں، کتنے جوان ہیں اور کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں۔ پھر یہ سروے کیجیے کہ ان میں کتنا پڑھا لکھا ہے اور کتنا ان پڑھ ہے۔ وہ قوم کبھی ذلیل نہیں ہوتی، ذلت نہیں آتی، اس پر ظلم نہیں ہوتا ہے جس قوم میں ایجوکیشن ہو، تعلیم۔ جس قوم میں ایجوکیشن ہو، تعلیم ہو، وہ قوم ذلیل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ امت خیر جس کے بارے میں آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ضروریات دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض عین ہے۔ اتنی تعلیم جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، غسل کا طریقہ معلوم ہو جائے، وضو کا طریقہ معلوم ہو جائے، نماز کے فرائض اور واجبات کو ادا کر سکے کم سے کم۔ اتنا علم تو ضروری ہے۔ شوہر کے کیا حقوق ہیں، اولاد کا کیا حق ہے ماں باپ پر، ماں باپ کا کیا حق ہے اولاد پر، پڑوسی کا کیا حق ہے پڑوسی پر۔ قرآن نے تو سب چیزوں کو بتایا ہے نا۔ جب ہم زندگی گزاریں گے تو ہم کو تو ہر چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اتنا علم ہر مسلمان مرد اور عورت کو سیکھنا ضروری ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی آپ کو پڑھا لکھا بنانے کے لیے یہ حدیث ارشاد فرمایا، جس نبی پر پہلی وحی، پہلی آیت پڑھنے اور تعلیم پر اتری ہے، وہ اس نبی کا ماننے والا ان کے گزرنے کے بعد تقریباً 1450 سال، 1450 سال گزر چکا۔ آج اس نبی کا ماننے والا 40% پڑھا لکھا ہے۔ کتنے پرسنٹ؟ 40%۔ اور اس 40% میں 4% ہے دینیات کا، اور 36% اسکول اور کالج کا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 100% مسلمان تعلیم یافتہ، مرد بھی اور عورت بھی۔ اگر 60% آداب سے بھی زیادہ ان پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ کی مدد آ سکتی ہے؟